وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأصحابه نجبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ہم سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر لیکچر سیریز پر کام کر رہے ہیں اور تقریباً 7 چھوٹے چھوٹے لیکچرز آپ کی خدمت پر پیش کیے جا چکے ہیں اور یہ اسی ضمن میں اگلا لیکچر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اسے سماعت فرمائیں. اور اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھو جانے کی. تو محترم سامعین کرام، جس طرح ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بنی، تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یہ یہاں پر بہت عمدہ بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ بڑے بڑے مورخین نے، یعنی ہسٹورینس نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اس دن سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریوں اور بھیڑیوں نے اس طریقے سے دودھ دینا شروع کیا کہ اتنا دودھ ہو جاتا تھا کہ پورا گھر دودھ پی لیتا تھا اور اس کے بعد بھی دودھ بچ جاتا تھا. اور پورے آس پڑوس کے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ہماری بکریاں بھی وہی چرنے جاتی ہیں جہاں تمہاری بکریاں گھاس چرنے جاتی ہیں. البتہ پورا علاقہ بالکل خالی ہے، یہاں تو چرنے کے لیے گھاس بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کھنڈر جگہ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر تمہاری بکری میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اتنا دودھ کی پیداوار ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی اصل میں اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں تھی، اور واقعی جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو اصل اس کی حقیقت تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک موجودگی کی ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ رحمت تھی، یہ برکت تھی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں جتنی بھیڑی تھی، جتنی بکریاں تھیں جو دودھ دے رہی تھی، ان کی تعداد میں اضافہ ہو. تو مورخین یہ بھی لکھتے ہیں، ابن ہشام لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ آس پڑوس کی عورتوں نے اور دوسری دائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاں بی بی حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں چرنے کے لیے، چارہ چرنے کے لیے جاتی ہیں، اب سے ہم بھی اپنی بھیڑی بکریوں کو وہیں بھیجا کریں گے چارہ چرنے کے لیے. البتہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اسی سے جڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھو گئے، یعنی کہ بہت وقت ہو گیا اور نظر نہیں آئے. تو بہت پریشان ہو کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو ان کے متعلقین تھے، ان سے پتہ کرنے کے باوجود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کہاں کوئی عطا پتہ نہیں تھا. تو بہت تلاش کرنے کے بعد میں ایک جنگل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم پائے گئے، بالکل ٹھیک پائے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیٹا محمد تم کہاں تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس دو لوگ سفید کپڑوں میں آئے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں کسی چیز سے میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو باہر نکالا اور اس کو کسی برتن میں رکھا اور اس کے بعد اس کو کسی چیز سے دھویا اور اس کو دوبارہ میرے سینے کے اندر ڈال دیا اور میرے دل کو جو ہے بند کر دیا. تو اسی واقعے کو علماء کرام شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں. شق صدر کا واقعہ یعنی شق کہتے ہیں پھاڑنا یا چیرنا، کاٹنا، اور صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی سینے کو پھاڑنا، یعنی نبوت ملنا اللہ. اور اسی لیے، اور یہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ وہاں آئے تھے اور یہ جو پانی تھا جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، دل مبارک دھویا گیا تھا، وہ جو پانی تھا وہ زمزم تھا. اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جنت کا پانی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہرحال ان ساری چیزوں سے
ان ساری پانی سے دھو دیا گیا۔ اب دھونے کی اصلاح کیا ہے، دھونے کی جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مقاصد ہیں، دنیا کے جتنے بھی اپنے مطالب ہیں، ان ساری چیزوں سے، دنیا کے جتنے بھی دنیاوی مقاصد ہیں، ان سب سے دل کو صاف کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، اللہ کے مذہب کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ اصل وجہ تھی شق صدر ہونے کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ تھوڑی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ کسی کی امانت ہمارے پاس ہے۔ بی بی آمنہ نے بہت ہمت کے ساتھ یہ ہمیں عطا کیا ہے، اور ہمیں اب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے حضرت آمنہ کے پاس پہنچتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کی اولاد جو ہے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ وقت یہ آپ کے پاس گزار لیں۔ تو اس کے بعد کافی لمبا واقعہ ہے، یہ میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات اس پر غور و تفکر کریں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بچپن کی عمر چل رہی ہے، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، ابھی وہ زبان سیکھنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما ہیں، اور وہاں پر اتنی رحمت ہے، اتنی برکت ہے حضور کی بابرکت ذات کی وجہ سے کہ وہاں پر بھیڑ بکریاں زیادہ دودھ دے رہی ہیں، اور آس پڑوس کی تمام عورتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں حلیمہ سعدیہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بھیجتی ہیں وہاں تم بھی اپنے بھیڑ بکریوں کو بھیجا کرو تاکہ ہماری بھیڑ بکریاں بھی زیادہ دودھ دیا کریں۔ اور پھر یہ دنیا کی جتنی بھی مقاصد اور دنیاوی چیزیں ہیں، ان سب کی لطف سے بچنے کے لیے، اللہ کی دین سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے شق صدر کا واقعہ سامنے آتا ہے، اور اس شق صدر کے واقعے کو آپ یاد رکھیں۔ کل ملا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایک بچپنے میں اور ایک بعد میں، اور یہ بعد میں چل کر کے یہ نبوت کا ایک نشانی بھی بنی۔ ہمیشہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ نشان بنا رہا، وہاں پر جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پر شق کیا تھا، یعنی جس جگہ پر چیرا تھا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں نکلا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم اگلی جو ہماری ویڈیو رہے گی، اگلی ملاقات رہے گی، اس میں ہم پھر اگلی یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور الفت پیدا کرے، اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔